فعال لما یرید، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ ہم اور آپ اس وقت آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہی ہوگا جو خدا چاہے گا۔ بے شک بے شک۔ ہم کمزور ہیں مگر ہمارا خدا کمزور، اور ہم کمزور ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے، کرپٹ ہونے کی وجہ سے، بد عہدی کی وجہ سے، امانتوں میں خیانت کرنے کی وجہ سے، زبانوں سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، شراب، جوا، دنیا بھر کی برائیاں ہمارے اندر آ گئی، اس لیے ہم کمزور ہیں۔ ورنہ جب قرآن نے یہ بات کہہ دی تو پھر کیا مطلب ہے کمزور ہونے کا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس لیے میں 2 مصرے کہوں گا اور بات سمجھا کے بات آگے بڑھاؤں گا کہ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، باقی چیزیں چھوڑ دے، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ وفادار بنے گا، واہ واہ۔ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ بدلیں گے لبوں لہجن ہم ہونٹ سیئیں گے، پینا جو پڑا زہر تو ہم زہر پیئیں گے، ہنس ہنس کے ہر ایک عیب کے عالم میں جیئیں گے، دنیا میں تیرے نام کو رسوا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ پڑھے پورا مجمع میرے ساتھ، مر جائیں گے ایمان کا سودا، ہاتھ اٹھا کے پڑھے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا، قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا، اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے، زور سے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ ہم دل سے ہر ایک نقش قدورت کو مٹا کر، تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کر، دم لیں گے ہم انسان کو انسان سے ملا کر، آباد یہ اجڑا ہوا کاشا نہ کریں گے، زور سے مر جائیں گے ایمان کا سودا۔ بعض لوگ میں نے یہ بھی کہتے ہوا سنا جن کے عقائد خراب ہو گئے، بھئی یہ حالات چل رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کیا کر رہے ہیں، حضرت صابر علاء الدین کلیری کروٹ کیوں نہیں لے رہے، فلاں بزرگ تمہارے کے چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں تم یہ تو کہتے ہو وہ کیا کر رہے ہیں، کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ جی اپنے آپ کو بھی تو دیکھو تم کیا کر رہے ہو، وہ کون سا گناہ ہے جو آج ہمارے اور آپ کے اندر موجود نہیں ہے، مجھے بتائیے آپ کون سا گناہ ہے؟ شراب جیسی نحوست کہ اب سے 50 سال پہلے جائیے آپ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، رودرپور لال پور کی بات نہیں کرتا، میں پورے بھارت کے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، 50 سال پہلے جائیے تو شاید مسلمانوں میں 1% لوگ شراب پیتے ہوں گے، ڈرتے تھے، گناہ کرتے تھے مگر شراب سے بہت ڈرتے تھے، شراب نہیں آئی تھی معاشرے میں، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا سے پیسے آئے تو سب سے پہلے اس کی آل اولاد نشے کی طرف جاتی ہے، اور پیسے والوں کو چھوڑو، جن پہ پیسے نہیں ہیں وہ بھی گیلا نشہ، سوکھا نشہ، جکشن کا نشہ، ٹیبلٹ کا نشہ، آپ تو سرچ کر کے دیکھو گوگل پہ اتنی طرح کے نشے چل رہے ہیں، اور یہ جوان ہمارے، میں تو یہ کہتا ہوں غیروں سے زیادہ ہماری قوم نشے کی لت میں گرفتار ہے، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں حضرت حالات کیسے بدلیں گے؟ ارے جب تک تم نہیں بدلو گے حالات نہیں بدلیں گے، جس طرح کا بیج ڈالو گے فصل بھی ویسے ہی آئے گی، اگر تم نے وہاں پہ گیہوں کا دانہ ڈالا ہے تو انار نہیں نکلے گا، وہاں پہ جیسا بو رہے ہو ویسا ہی کاٹنا پڑے گا، خود کو بدلو، بزرگان دین کے راستے پر آؤ، صحیح معنی میں سچے مسلمان بنو، پھر دیکھنا آواز آئے گی، موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و نظریات بدل سکتے ہیں، خدا کی قسم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، کیا بات، بہت اچھا۔
اچھا نشہ تو ہے ہی ناظر بھائی، یہ جوا بھی بہت زیادہ چل رہا مسلمانوں میں، جوا. اور یہ اس پہ آن لائن، ارے آن لائن ہو یا آف لائن، جوا تو جوا ہے. ڈریم 11 پہ جوا کھیل رہے لڑکے ہمارے. اور سود تک مسلمانوں میں آ گیا، سود جس کے بارے میں حضور پاک کی حدیث ہے الربا 70 حوتن، کہ سود کے بیاج کے 70 درجے ہیں، اور اس کا سب سے نیچے والا درجہ ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی. معاذ اللہ. اور وہ بھی مسلمانوں میں خوب پنپ رہا. انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں مالدار ہوئے بغیر جانا نہیں ہے، جبکہ احادیث میں آیا کہ رزق تمہارے تک ایسے پہنچ جاتا ہے جیسے موت تم تک پہنچ جاتی ہے. وہاں ناظر صاحب ایک روایت میں نے پڑھی، ایک حکایت، کہ ایک صاحب نے بہت اندر جا کے دکان رکھی. کسی نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہاں کون کسٹمر خریدنے آئے گا یار، ہائی وے پہ دکان رکھتے یا کہیں ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں گزر ہوتا ہے. تو اس نے کہا یہ بتاؤ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کیا موت نہیں آئے گی؟ کہ بھئی موت تو اس سے زیادہ تنگ جگہ میں بھی ہو، آپ انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ تب بھی آئے گی. تو اس نے کہا میرا ایمان ہے جس طرح موت مجھ تک آئے گی اس طرح میرے نصیب کا رزق بھی مجھ تک آ جائے گا. بس مجھے بہانہ کرنا ہے اور اپنا حیلہ تلاش کرنا ہے، اس لیے میں یہیں پہ بیٹھ گیا ہوں. تو صاحبو موت سے بچ نہیں سکتے آپ. اللہ والوں کا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے موت پر. کوئی محفل ان کی ایسی نہیں ہوتی جس میں موت کا ذکر نہ ہو. جس حضرت غوث پاک خطاب فرماتے تھے، پڑھیے آپ ان کے حوالے سے لکھی ہوئی کتابیں، ان کی سوانح حیات پڑھیے آپ. جب خطاب فرماتے تھے لوگوں کی رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ، اتنا خوف زدہ ہو جاتے تھے. جہنم، آخرت، جنت، دوزخ، یہ ان کی تقریر کے اہم موضوعات ہوتے تھے. غوث پاک کی تقریر کے لوگ رونے لگتے تھے. آج مائکوں میں ہم تقریر کر رہے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، الگ الگ سوشل سائٹس پہ ہم اس کا پرچار کر رہے ہیں، تب اتنا مجمع نہیں ہوتا. تنہا عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پہ خطاب فرماتے، نہ جانے کہاں کہاں تک ان کی تقریر جاتی تھی. ہم مائک کے ذریعے آج ٹیکنالوجی کے دور میں اتنی دور تک اپنی آواز نہیں پہنچا پاتے جتنی دور تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ولی کامل کی آواز کو پہنچا دیا کرتا تھا. اور ان کا ایک خطاب ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل جایا کرتی تھی. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے، آپ کا خطاب ایسا ہوتا کہ جو سامنے بیٹھے تھے ان کو بھی اتنی ہی آواز آ رہی ہوتی تھی، اتنی آواز پیچھے بیٹھنے والوں کو آتی تھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، انجمن رضائے مصطفیٰ لال پور. ایسا خطاب ہوتا. ظاہر نجیب الطرفین سید تھے، زبان میں تاثیر تھی. نہ ماں کا جواب، نہ باپ کا جواب، نہ نانا کا جواب، نہ پھوپھی ام عائشہ کا جواب. آپ تھے ہی لاجواب. ولیوں کے سردار کوئی بلا وجہ تھوڑی کہا جاتا ان کو. آج کچھ لوگ جن کے عقائد خراب ہو گئے، وہ کچھ جاہل پیروں کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں. ان سے پوچھو کہ مارکیٹ میں 10 دکانیں ہوتی ہیں، ان میں 5 کرپشن کا شکار ہوتے ہیں تو 5 ایماندار بھی ہوتے ہیں. آپ سب کو ایک جیسا نہ سمجھو. آج کل کے لوگوں کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھاؤ. غوث پاک اس قلندر کا نام ہے، اس عظیم فقیہ کا نام ہے، اس امام المجتہدین کا نام ہے. وہ اپنے دور میں مرجع الفقہاء بھی تھے، مرجع العلماء بھی تھے، مرجع المحدثین بھی تھے. بڑے بڑے محدثین جن کی بارگاہ میں آ کے استفادہ کرتے تھے. بڑے بڑے فقہاء جب جواب دینے سے عاجز آ جاتے تھے، ان مسائل کی بھی گدھیاں سلجھاتے ہوئے نظر آتے تھے حضرت عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے بڑے مسائل وقت کے فقہاء لاجواب ہو جاتے تھے. شیخ ابن تیمیہ جیسے شخص نے، جنہوں ان کے بارے میں سارے علماء جانتے ہیں، مگر جب بات غوث پاک کی آئی ہے تو اس کے قلم کو بھی مجبور ہونا پڑا ہے غوث پاک کی تعریف کرنے کے لیے. اور آج یہ کچھ لوگ جو عقائد کے حوالے سے بگاڑ کا شکار ہو گئے، یہ مذاق اڑاتے ہیں اولیاء اللہ کا، یہ کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے غوث پاک ایسے فقیہ تھے میرے ساتھیوں کہ بڑے بڑوں سے جب جواب نہیں دیا جاتا تھا. جیسے ایک دفعہ ایک صاحب نے قسم کھا لی جذبات میں آ کے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جب میں وہ عبادت کروں تو پوری دنیا میں کوئی عبادت نہیں کر رہا ہو، اگر نہ کر سکوں ایسی عبادت تو میری بیوی پہ 3 طلاق. اب اس نے بعد میں غور کیا، یار ایسی کون سی عبادت ہے کہ میں کروں تو کوئی نہیں کر رہا ہو پوری دنیا میں.
اگر رات میں 3 بجے بھی قرآن شریف پڑھوں تو کیا پتا دنیا میں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. جی ارے بات سمجھ آئی؟ جی آئی. اچھا چلو تہجد پڑھو، تہجد بھی نہ جانے کتنے پڑھ رہے ہیں. ایسی کون سی عبادت ہے؟ فقہا کے پاس، علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس گیا، سب نے کہا اس کا جواب ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کیا کہا تھا اس نے؟ 3 طلاق پڑ جائے. اور بات 3 طلاق کی آئی تو ایک بات سنو، کبھی بھی جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے ایسا فیصلہ نہ لو جس سے تمہاری بھی بدنامی ہو، تمہاری قوم کی بھی بدنامی ہو. جہالت ہر برائی کی جڑ ہے. اس جہالت نے مسلمانوں کی ناک کٹوا دی. معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور دیکھو پارلیمنٹ سے قانون بھی بن گیا جہالت کی وجہ سے کہ ایک سانس میں اتنی طلاق دیتا جب تک سانس ٹوٹ نہیں جاتا کہ میں نے غصے میں دی ہے. ارے پہلے جاتا حضرت مفتی عارف القادری صاحب کے پاس، یہ تجھے سمجھاتے کہ بھئی ایک آدمی اپنی طرف سے، ایک لڑکی والے کی طرف سے کر، پہلے معاملے کو نمٹانے کی کوشش کر، دونوں طرف سے بات بن جائے فبیہا، ورنہ نہیں بنتی بات تو ٹھیک ہے پھر دیکھ لو کچھ دنوں ایسے ہی. لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا تو پاکی کے زمانے میں صرف 1 طلاق دو. پاکی کے زمانے میں صرف 1 طلاق، اس کو طلاق حسن کہتے ہیں. 1 طلاق دی تم نے، ہو سکتا پھر بعد میں تمہیں بھی احساس ہو، لڑکی کو بھی ہو جائے، کیا پتا دوسری جگہ جاؤں تو وہ کیسا ملے. تمہیں بھی یہ لگے کیا پتا یار دوسری جگہ شادی کی تو وہ اس سے بھی زیادہ مزاج کی شکل، مطلب آپ کو لگ سکتا ہے کچھ نہ کچھ. تو 3 مہینے 10 دن کا ٹائم کافی ہوتا ہے. اس میں دونوں کو احساس ہو گیا، اس کو بھی لگا کہ اب تو یہ نکال ہی دے گا، ادھر آپ کو بھی لگا کہ چلو یار یہی ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، رجعت کر لو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، گھر کی بات بھی خراب نہیں ہوگی. سبحان اللہ. بہت صرف 1 طلاق وہی پاکی کے زمانے میں. لیکن فیصلہ کر لیا نہیں بھئی اب تو ہمیں نکالنا ہی ہے، تو 3 مہینے 10 دن گزرنے دو، بات ختم، بس نکل جائے گی نکاح سے. تو حضرت نکل تو اب بھی گئی، فائدہ کیا ہوا؟ ارے فائدہ ہوا بعد میں، 1-2 سال کے بعد لگا، اسے بھی لگا اور تمہیں بھی لگا کہ یار مسٹیک ہو گئی، وہ نکاح سے نکل چکی ہے. اب اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میرے دوست وہ پریشانی نہیں آئے گی جس پریشانی کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں مائک پہ. میری بات سمجھ آ گئی؟ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے سمجھ آ گیا؟ یہ فائدہ ہوتا ہے علماء سے مسئلہ پہلے پوچھو، مگر بعد میں جائے گا بھلا آدمی گھر کھو کر کے، بعد میں کہے گا مفتی صاحب کوئی راستہ بتاؤ. حالانکہ طلاق حسن بھی ہوتی ہے مگر میں نے صرف حسن بتائی ہے تاکہ طلب الکل فوت الکل نہ ہو جائے. ایک چیز سنو تاکہ یاد رہ جائے، وہی کام کی سمجھ لو. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کیا قسم کھائی اس نے کہ اگر ایسی عبادت نہ کی کہ جب میں عبادت کر رہا ہوں تو پوری دنیا میں کوئی میرا شریک نہ ہو اس عبادت میں، تو میری بیوی کو 3 طلاق پڑ جائے. سارے مفتیان کرام نے ہاتھ کھڑے کر لیے. میں نے کہا غوث پاک اتنے بڑے عالم تھے، آپ اتنے زبردست فقی تھے، استاذ الفقہا تھے، سند الفقہا تھے، مرجع الفقہا تھے، سب سے بڑے فقی تھے. آج کل تو لوگ یہ سمجھتے ہیں طریقت الگ ہے شریعت الگ ہے. نادانوں، شریعت پر عمل کرنے کا نام ہی تو طریقت ہے. جی بے شک بے شک. یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ عالم ولی نہیں ہو سکتا، ولی ہونے کے لیے لمبے لمبے بال رکھنا ضروری ہیں، رنگ برنگی کپڑے پہننا ضروری ہیں، بڑے بڑے جبے قبے ضروری ہیں. نادانوں یاد رکھو، ولی وہی ہوگا جو عالم ہوگا. عالم ہونا ضروری ہے ولی کے لیے اور پیر کے لیے. غوث پاک سے بڑا، غوث پاک اگر سب سے بڑے ولی ہیں تو سب سے بڑے وہ عالم بھی تھے اپنے عہد. بے شک بے شک. کیا بات ہے؟ واہ واہ واہ. وہ ایک شعر ہے حضور محدث اعظم ہند کا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. ہاں بعض آپ کو ملیں گے ایسے بھی کہ دامن ہمارا پکڑ لو، نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کہہ دینا یار ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے. کیا بات. بولے تجھ سے اچھے تو ہمارے قاری عبدالباسط ہے، انہی کا دامن پکڑ لیں. سبحان اللہ. بہت اچھا. ہمارے امام صاحب 5 وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں. جی بے شک. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ نہیں بالکل نہیں. پیروں نے تو کھلوائے ہیں جی مطلب غلط پیروں. باقی آپ کو اگر ابھی پڑھ رہے تھے نا سیف رضا کانپوری، وقت کا پیر، وقت کا ولی اور شریعت پر عمل کرنے والا
اللہ تعالیٰ اس کو کتنی مقبولیت دیتا ہے. تم نے دیکھا ہوگا تاج الشریعہ کا جنازہ نہ لائیو ٹیلی کاسٹ تھا, نہ میڈیا کا سہارا لیا گیا تھا. یہ کون سی عقیدت و محبت تھی کہ بریلی کی سرزمین پر تل رکھنے کو جگہ نہ تھی, بریلی کی گلیاں بھر گئی تھی, روڈ بھر گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے بھی رہے اور عمل کر کے دکھاتے بھی رہے کہ نہ سمجھ مرتے ہیں, زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اللہ 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 اللہ, واہ واہ واہ, بہت اچھا حضرت, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ولی کی محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے. زندگی زور سے بولو, ولی کی محبت دلوں میں. واقعہ مکمل کروں گا, بھولا نہیں ہوں, مگر بتا دوں آپ کو, یہ بھی میں نے قرآن سے بتایا, محبت ڈال دیتا, اپنی طرف سے نہیں بتایا. یہ کہانی شریف, یہ جھوٹی بات شریف نہیں ہے, قرآن شریف ہے یہ. ہاں, سورہ مریم کی آیت ہے یہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ پاک فرماتا جو ایمان لائے, اچھے اعمال کیے, اللہ کہتا ہم ان کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ارے اونچا بولو نا یار, سبحان اللہ. کم و بیش 900 سال ہو گئے, کم و بیش ہیں. لال پور میں, کہاں بغداد کہاں لال پور, ڈسٹینس کر لینا سرچ یہاں سے جانے کے بعد, بغداد کا اور لال پور کا. اور یہاں محفل ہو رہی ہے غوث پاک کی, سبحان اللہ. یار 50-60 سال میں لوگ انہیں بھول جاتے ہیں کہ کون کس نے. آپ کو مغلوں میں کتنوں کے نام بھی پتہ نہیں ہوں گے, مغل شاسکوں کے. جی, خلجیوں میں سے کتنوں کے نام بھی پتہ نہیں ہوں گے. اور آزادی کے بعد سے کتنے پی ایم رہے, سی ایم رہے. جو ہسٹورین ہیں, جو ہسٹری کے ہیں, ان کی بات تو میں نہیں کرتا, عام طور پہ نام یاد نہیں ہوں گے. لیکن غوث پاک کا نام, یہ جو بیٹھے نا دیکھو, یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو بھی اگر میں کھڑا کروں, پوچھو بیٹے بتانا ذرا غوث پاک کا مزار کہاں ہے, تو خالی بغداد نہیں کہے گا, ادب سے کہے گا بغداد شریف میں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اور میں کھڑا کر دوں, بیٹا ذرا بتانا حضرت خواجہ غریب نواز کا مزار اجمیر شریف میں. ماشاءاللہ, صابر علاء الدین کلیری کا مزار کلیر شریف میں. صدیاں گزر گئیں, زمانہ گزر گیا, مگر یہ وجہ کیا ہے کہ ان کی محبت جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے, محبت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. بتاؤ میر عبد الواحد بلگرامی کا مزار کہاں ہے؟ پلٹ کے کہو کہ بلگرام شریف میں. حضرت شاہ برکت اللہ کا مزار کہاں ہے؟ حضرت مہرارہ شریف میں. امام احمد رضا کے وصال کو 107 سال ہو گئے, بچے بچے کی زبان پہ رضا کا کلام, رضا کے اشعار, رضا کے فتاوا. وجہ کیا ہے؟ ناظر رضا بہیڑوی مسکرا کر کے بولے, دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, واہ واہ واہ. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اور مچل کے بولیے. حضور ہو گئے اس کا. کیا قسم کھائی تھی اس نے کیا قسم کھائی تھی بولو؟ اگر میں نے ایسی عبادت نہیں کی کہ جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں, اس عبادت میں مشغول ہوں, تو دنیا میں کوئی بھی وہ عبادت. اب اس نے کافی غور کیا, مگر نہ اس کے سمجھ میں آیا, نہ علماء کے سمجھ میں آیا. اس گدھی کو بھی اگر کسی نے سلجھایا تو اسی ہستی نے جس کی محبت میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اسے کسی نے کہا کہ تو ایک کام کر, مت جا کسی کے پاس, تو اپنا سوال بھیج دے حضرت عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں. مسکرا کے بولو نا یار, زور سے بولو. سوال پہنچا. اور یہ جو بتا رہا ہوں, یہ واقعہ بھی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے. میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں ناظر بھائی کہ میں خطبہ کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں, جو بولو مضبوطی کے ساتھ بولو, ایسی بات نہ بولو جو سامنے والا آپ پر حاوی ہو جائے. تم غوث و خواجہ و اشرف و رضا کے مسلک کے نگہبان اور ترجمان ہو, کمزور بات نہ بولو, بلکہ اس کے سینے پہ کھڑے ہو کر کے بولو, دلائل کے ساتھ بولو, مضبوطی کے ساتھ بولو. اور علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ بار بار میں اس لیے دے رہا ہوں کہ انہیں ماننے کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں جو غوث پاک کی 11ویں نہیں کرتے ہیں. ہاں, دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں. اب ان کے نظریات کو نہیں مانتے, وہ بات الگ ہے, مگر دعویٰ کرتے ہیں سب. انہوں نے کیا لکھا کہ یہ معاملہ غوث پاک تک پہنچا. سنو لال پور کے لوگوں مچل جاؤ گے. غوث پاک نے فرمایا بیوی پہ طلاق نہیں پڑے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ لوگ
سمجھ نہیں رہے ہو کیا بات کو؟ تو بولنے پہ ٹیکس لگا ہوا ہے کہ نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ؟ ارے بولو، جتنا بولو گے اتنا اسپریچول اکاؤنٹ میں نیکیاں جائیں گی. یہ وہ اکاؤنٹ نہیں ہے جہاں جی ایس ٹی لگے، یہاں سبسڈی ہے سبحان اللہ. ہاں، اور اس اکاؤنٹ کو کوئی ہیک بھی نہیں کر سکتا. ہاں الحمدللہ، بولیے الحمدللہ. حضرت غوث پاک نے فرمایا طلاق نہیں پڑے گی. حیرت میں پڑ گئے سارے لوگ کہ حضرت ایسی کون سی عبادت؟ اگر وہ تہجد پڑھے نہ جانے دنیا میں کتنے پڑھ رہے ہوں گے، اگر وہ نماز پڑھے نہ جانے کتنے پڑھ رہے ہوں گے، اگر وہ درود شریف کی تسبیح پڑھے اللہ جانے کتنے پڑھ رہے ہوں گے، اگر وہ اذان پڑھے تو دنیا میں کون سا گوشہ کب کہاں ایسا رہتا جو اذان نہ ہوتی ہو، کہیں نہ کہیں تو بہرحال اذان ہوتی ہے. ایسی کون سی عبادت؟ آپ نے مسکرا کر کے فرمایا کہ عبادت ہے ایسی کہ جب وہ کرے گا تو دوسرا نہیں کرے گا. اور اس کا حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کہا اس کو بولو کہ وہ سیدھا مکہ شریف جائے. مکہ شریف کے نام پہ نہیں بولو گے اللہ مجھے بھی لے کر کے جائے، آپ کو بھی بار بار بھیجے وہ مبارک جگہ سبحان اللہ. مکہ بھی دکھائے، مدینہ بھی دکھائے. آپ کے امام صاحب بعد نماز فجر، بعد نماز عشاء جب دعا کرتے ہیں تو یہ شعر پڑھتے ہیں، آپ لوگ مچل کے آمین ضرور کہا کرو. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت بر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دکھائے، آمین بولو بھائی، مجھے بھی دکھائے، ہمارے ناظر رضا صاحب کو بھی دکھائے، آمین آمین ماشاءاللہ. اور بار بار دکھائے سیف رضا صاحب کو بھی دکھائے. ہمارے مولانا عارف صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ایم ایس او کے اپادھیکش ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے محنتی جفاکش. میں نے 1 منٹ کی ملاقات میں اندازہ لگا لیا چاولوں کے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے، اور محبت تو گھرانے نہیں دیکھے جاتے. کیا بات ہے، چند دانوں سے یہ اندازہ ہو جاتا کوالٹی کا. بہت جید عالم دین ہے ستار گنج میں ماشاءاللہ، اور جامعۃ الرضا سے فارغ ہیں. ایسے ہی علماء کی ضرورت ہے تاکہ خوابیدہ ذہنوں کو بیدار کیا جا سکے اور ان کے دل دماغ کو مصطفیٰ کی محبت کا اسیر بنایا جا سکے. میرا بڑا دل خوش ہوا ملاقات کر کے. تو عزیزان گرامی اللہ انہیں بھی دکھائے اور ہمارے قاری صاحب کو بھی دکھائے. آمین آمین. بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ. یہیں کے لوگوں نے ہاتھ تو ملاؤ. میں مائک پہ کہوں گا اور کیمرے کے سامنے کہوں گا. جہاں تک لوگ تقریریں سن رہے ہوں وہ سبق لیں. لال پور میں جہاں میں آج یہ تقریر کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ان امام صاحب کو اپنی طرف سے ود فیملی بھیجا تھا عمرے پہ. باقی بستیوں کے لوگ صرف مولویوں کو ٹارگیٹ مت کرو کہ امام صاحب کی آمدنی بہت بڑھیا ہے، اس مہینے میں نکاح بہت ہو گئے، اس مہینے مضافے بہت ہو گئے. لال پور میں آ کر کے دیکھو کہ آمدنی تو ہے ہی الحمدللہ، عمرہ بھی کرایا. بولو سبحان اللہ. اچھا میری بستی کے پاس جہاں پہ میں رہتا ہوں مولانا عالمگیر صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ہیبت پور. وہاں پر ایک امام صاحب سے اتنا پیار کیا بستی کے لوگوں نے کہ جب وہ آئے تھے مولانا ناظر صاحب، جب وہ آئے تھے، یہ مولانا عالمگیر صاحب آئے ہوئے ہیں، جب وہ آئے تھے ہیبت پور گاؤں کا نام، ہاں جب وہ آئے تھے تو جوان تھے، جانے نہیں دیا. پوری زندگی گزر گئی، وہیں پہ انتقال ہوا اور وہیں پہ قبر ہے ان کی. تو قاری عبدالواسی صاحب اعلان کر دوں میں آج رہنے والے کہاں کے ہیں آپ؟ اب میں ایک اعلان اور کرنے والا ہوں. اچھا ہاں اس بستی کے لوگوں نے انہیں حج کرایا، آپ نے عمرہ کرایا، انشاءاللہ حج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا. ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو ہیبت پور کے لوگوں نے الحمدللہ انہیں حج بھی کرایا، جانے نہیں دیا. ابھی ان کی بیوہ ہیں، ہر سال جب رمضان شریف میں چندہ ہوتا ہے امام صاحب کو پیسے ویسے دیتے نظرانہ، تو ان کی بیوہ کو بھی وہ تحفہ پہنچاتے ہیں. ایسی محبت کی. چھوٹوں نے ایسی جیسے باپ، بڑوں نے ایسی جیسا بیٹا، اور برابر والوں نے ایسی جیسے بھائی. تو آپ بھی اپنے امام کو اتنا پیار دو. فیروز پور کے لوگ آئیں تو کہہ دو کہ جب مولانا صاحب کو ہم نے اپنا بنا ہی لیا ہے، موت کا کچھ نہیں پتا کب آئے، اب قبر بھی ان کی یہیں پر بنے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے. ہے محبت ایسی ہونا چاہیے اپنے امام سے. آؤ بھائیوں میں آپ کو بات بتا رہا تھا، مکمل کروں. حضرت غوث پاک نے فرمایا اس کو بولو کہ وہ مکہ جائے، اور مکہ میں جا کر کے جب خانہ کعبہ کا طواف کرے، باقی طواف کرنے والوں کو روک دیا جائے، سب سے منع کر دیا جائے کہ کوئی بھی خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے یہاں تک کہ اس کے 7 چکر پورے ہو جائیں. اس طرح سے اس کی قسم پوری ہو جائے گی. چونکہ جب یہ طواف کر رہا ہوگا تو اس کے علاوہ انسانوں میں کوئی طواف نہیں کر رہا ہوگا.
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ فائدہ ہوتا ہے علم کا میرے بھائیو. حضرت غوث پاک نے کس طریقے سے مسئلے کو حل کر دیا دیکھو یہ ہوتا ہے. اس لیے میں ایک شعر یہاں یہ بھی پڑھنا چاہوں گا. حوصلے اس طرح آزمایا کرو, مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو, واہ سبحان بھلے دو نوالے کم کھایا کرو, اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. ہایا کرو. غوث پاک کی محبت کا پیغام صرف نیاز نہیں ہے, نیاز ایک حصہ ہے ان کے پیغام کا. اصل ہے علم. علم بے شک اصل علم ہے بے شک بے شک. دور سے اصل ہے. ارے حضرت مفتی عارف القادری صاحب, حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں, وہ آگئے وہاں جہاں مسلمانوں کی راجدھانی تھی, اور وہ اس وقت خلیفہ ہارون رشید پریسیڈنٹ تھے. ان کی بیوی اس پہ کھڑی تھی اپنے محل کی چھت پہ. انہوں نے دیکھا یہ سروں کا سیلاب کیسے امنڈ آیا, تو اس نے اپنی خادمہ سے پوچھا کہ اتنا مجمع تو کبھی میرے شوہر کے لیے نکل کے نہیں آتا جتنا آج نکل کے آ گیا. جی. کیا کوئی اور میرے شوہر سے زیادہ پاپولر ہے, شوہر سے زیادہ مشہور ہے, اتنا مجمع آیا کہاں سے آج؟ اس کی خادمہ نے کہا ملکہ زبیدہ یہ کسی دنیا دار کی محبت میں نکل کے آئی ہوئی پبلک نہیں ہے, یہ نبی کے غلام عبداللہ ابن مبارک کی محبت میں آئی ہوئی پبلک ہے. وہ محدث ہیں, وہ فقیہ ہیں, وہ عالم دین ہیں, استاذ العلماء ہیں, وہ اپنے عہد کے امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. اس موقع پر ملکہ زبیدہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو کتابوں میں آب زر سے لکھا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا تھا مجھے آج اندازہ ہو گیا کہ تخت و تاج پہ بیٹھنے والا, دنیاوی تخت پہ بیٹھنے والا حکمرانی گردنوں پہ کرتا ہے, لیکن مسند رشتہ تو ہدایت پہ بیٹھنے والا, درسگاہوں پہ بیٹھنے والا, علم و فضل کے موتی لٹانے والا گردنوں پہ حکومت نہیں کرتا ہے, اس کی حکومت دلوں پہ ہوا کرتی ہے. اس کی محبت کے پرچم دل دماغ پہ لہرا رہے. کیا بات حضرت, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اس موقع پہ اس نے یہ بات کہی تھی. اس لیے میں نے لال پور کے لوگوں کیا جملہ کہا تھا آپ سے, میرے ساتھ آپ بھی بولیے, آدھی روٹی کھائیں گے, بولو بچوں کو پڑھائیں گے, زور سے, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. غوث پاک کی امی جان نے بچپنے ہی میں پڑھنے بھیجا تھا, آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اور کتنی زبردست نصیحت کی تھی, بیٹے جھوٹ مت بولنا, کی تھی. اور انہوں نے پالن کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کتنا پالن کیا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار تک بات پہنچی, کہا بیٹے سچ بتاؤ, کہ ہم جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. اور باقی جو قافلے کے لوگ تھے وہ گھبرا گئے تھے, ڈر رہے تھے ڈاکوؤں کے نام سے. تو آج کل کمزور دل کا آدمی ڈر جاتا, وہ تو فیس کر رہے تھے, ڈرتے تو ضرور, سارا مال لوٹ چکے تھے وہ, مگر غوث پاک عمر میں کم تھے مگر لہجے میں بڑا دم تھا, ڈر نہیں رہے تھے. ڈرتے کیوں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ولی بھی ہیں, ابا بھی ولی ہیں, ولی ابن ولی ہیں, اور ماں بھی پرہیزگار ہیں, ڈرے نہیں. اس نے کہا یار تمہارا چہرہ تو بڑا بارونق ہے, نہ تمہارے لہجے میں ڈر کا احساس ہے, نہ تمہاری پیشانی پہ خوف کی کوئی علامت ہے. اللہ اکبر کبیرہ, چہرہ بھی ایسا. اور اعلیٰ حضرت نے سچ ہی کہا ہے نا, تیری نسل پاک میں ہے. زور سے بولو نا یار ذرا, تیری نسل پاک میں ہے. اونچا بولو, تیری نسل پاک. پورا مجمع پڑھے, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, نور کا. تو ہے عین نور تیرا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. زور سے, سب گھرانہ. ڈرے نہیں. اس نے کہا آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کی گزری میں 40 شریفیاں. کہا ہاں میں اب بھی کہہ رہا ہوں, تب بھی کہا تھا, آئندہ بھی کہتا رہوں گا. اگر آپ کو بلیو نہیں ہے, یقین نہیں ہے تو دیکھ لیجئے, گدڑی جب ادھیڑی گئی تو سب ششدر رہ گئے, حیران رہ گئے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس نے کہا سردار نے, ایک بات بتاؤ شہزادے, ہم آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہیں, ہمدرد بھی نہیں ہیں, آپ جھوٹ بولتے
تو آپ کے پیسے بچ جاتے۔ غوث پاک نے نہایت ہی متانت و سنجیدگی اور باوقار انداز میں فرمایا پیسے بچائے جا سکتے تھے مگر جھوٹ بول کے ماں کا فرمان ٹوٹ جاتا۔ مجھے پیسوں کی فکر نہیں ہے، ماں کے فرمان کی فکر ہے۔ جو میرے نصیب میں ہوگا وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اچھی خاصی عمر تھی اس ڈاکوؤں کے سردار کی، قدموں میں گر گیا اور قدموں کو پکڑ کے کہتا آپ شہزادے اتنی کم عمر میں اپنی ماں کا کہاں نہیں ٹال رہے ہو، یہاں نافرمانی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، اب آپ کے قدموں کو بوسہ دیتا ہوں حضور، یہاں سے آپ آگے بعد میں بڑھیں گے، پہلے ہاتھ بڑھا کے توبہ کرا دیجئے، ہمیں سچا بنا دیجئے، اچھا بنا دیجئے۔ یوں ہی تھوڑی کہا ہے کسی نے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، توبہ کری، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اور اس کے بعد توبہ کر کے کہنے لگا حضور آپ جیسے مجھے ہدایات دیں گے اسی کے حساب سے زندگی گزاروں گا۔ آپ نے نصیحتیں فرمائی، کہا جس کا مال لوٹا ہے واپس کرو، سب کا مال واپس کیا جانے لگا۔ اس ڈاکو کے جو ساتھی تھے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، پروٹیسٹ شروع کر دیا، اور وہ ناراض ہو گئے اپنے سردار سے۔ سردار نے کہا تم ناراض کیوں ہوتے ہو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ کہا اسی لیے تو ہم ناراض ہو رہے ہیں کہ جہنم کے کاموں میں ہمیں ساتھ رکھتے تھے، اور جب بات توبہ کرنے کی آئی ہے، جنت میں جانے کی آئی ہے، تو آپ نے تنے تنہا توبہ کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ جب برائی میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا تو اچھائی میں تیرا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں بھی ان کے مبارک ہاتھوں پہ توبہ کرائیے، ہم بھی توبہ کر کے سچے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت انجمن رضائے مصطفیٰ لال پور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آواز آئے سارے لوگ میرے ساتھ پڑھیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ واہ، زور سے بولو نا یار، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سے بھی تو تھا، وہ توڑا تو نہیں تھا، بھولے تو نہیں ہیں آپ لوگ، توڑا تو نہیں تھا، کسی کے ٹھیلے سے اٹھایا تو نہیں تھا، وہیں پہ پہنچ گئے۔ اس سے سیکھ لیں ہم اور آپ سب کہ پلوٹ کے پلوٹ، زمین کی زمین، لقمہ حرام نہ جانے کس طریقے سے ہم لوگ روزی۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، کھڑا ہو جائے پورا مجمع، پورا مجمع حضرت کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان بلگرام شریف، فیضان واحدی، آمد واحدی دولا، آمد واحدی دولا، آمد سیدی سرکار سہیل ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں، قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ وہ ذات جس ذات کو دیکھ کر ہماری خوشیوں کی باتیں کھلنے لگتی ہیں، ہمارے عقل و شعور کے گلستان میں بیٹھنے والی تتلیاں بھی اڑنے کا نام نہیں لیتی ہیں، جو بریلی شریف، مسولی شریف، مہرارہ شریف کا پیر خانہ ہے جس کو بلگرام شریف کہتے ہیں، وہاں کے صاحب سجادہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو مبارکباد پیش کریں کہ آپ کی آنکھیں اس ذات کا دیدار کر رہی ہیں جن کی رگوں میں مولائے کائنات کا لہو دوڑ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارے ناظر بھائی نے جو کہا بالکل سچ کہا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ہمارے تمام علماء اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ بلکہ میں 2 مصروں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اجازت دیں تو کہہ دوں۔ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ محبت کی بستیاں، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عبقری شخصیت، بلند پایا، بلند اخلاق، با کردار اور سیرت و صورت الحمدللہ جن کی نہایت عمدہ، حضرت سہیل ملت جو بلگرام شریف کی سرزمین سے چل کر لال پور کے لال و گوہر کے درمیان تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، وہ جملہ میں لال پور کے لال کہنے والا تھا مگر آپ نے کہہ دیا اور سیف بھائی نے کہہ دیا، وہ جملہ آپ نے میرا نقل کر لیا۔ تو ہمارے لال پور کے لال و گوہر کے درمیان حضرت کے مبارک قدم آئے ہیں۔ بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں حضرت سہیل ملت، بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ بلگرام شریف جائیں گے جی۔ حضور سہیل ملت کی مہربانی ہے
ये हार नहीं, जीत की निशानी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह बोलिए भी जरा जोर से, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मैं इनके घर की तो दास्तान सुना रहा हूँ आप लोगों को, हैं? अब सुनना भी है और देखना भी है, वाह। हैं? वो जो खड़े हैं आप भी आ जाओ, बैठ जाओ आकर के, थोड़ी देर, होकर आगे आकर बैठ जाओ। थोड़ी देर की बात हो रहा है बस, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 40 मिनट के करीब तकरीर हो गई है, बस 10-15 मिनट और, उसके बाद में हमारे कारी अब्दुल बासित साहब, मुबारक हो भाई आपको ये जलसा, बहुत सलीके से और बहुत अच्छे अंदाज में आपने प्रोग्राम किया माशाअल्लाह, और सुन भी बहुत अच्छे अंदाज में रहे हैं। मैं आपको बता रहा था अल्लाह वाले वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। सेब खाया था ना उन्होंने, जिंदगी दाव पे लगाने तैयार हैं, कहा जो चाहो इसके एवज मुझसे ले लो, क़यामत के दिन दामन न पकड़ना। तो हम भी रिज़्क़े हलाल के हवाले से सीरियस हों, लुक़्मे हराम की तरफ न जाएं। आज घरों में जब बंटवारा होता है भाई भाइयों का, तो इंच भर जगह नहीं देते हम लोग, और वैसे क्या कहते हैं, भाई के लिए जान दे दूंगा, जगह नहीं दी जा रही, जान दे दोगे भाई के लिए, है? छोटी छोटी जगह के लिए। मुझे इस मौके पे बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ याद आती है। वहाँ नाजिर साहब जी हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के 2 लोगों का हुजूर जिक्र फरमाते हुए फरमाते हैं कि एक शख्स ने दूसरे से ज़मीन ख़रीदी, जैसे आज के ज़माने प्लॉट कह लो या खेती की ज़मीन समझ लो, तो उन्होंने पैसे दे दिए जिन्होंने ज़मीन ख़रीदी थी। उस ज़माने में रजिस्ट्री तो होती नहीं थी, आज तो ज़रूरी है, आज तो ज़रूर कराया करो और जगह को देख भी लिया करो, वो ग्रीन बेल्ट में तो नहीं है या ग्राम समाज तो नहीं है, बहरहाल अवैध नहीं हो, ये मैं आपको थोड़ा बेदार करना चाहता हूँ। कभी भी जगह लेने से पहले पहले लापरवाही का शिकार मत बनो, वरना आगे चल के परेशानी आती है। खैर, पहले बेनामे होते नहीं थे। अब ये भी सवाल आपके जहन में होगा, जरा बेनामे कब से आए? जब से बेमानी आई तब से बेनामे आए, वरना पहले बेनामे कहाँ होते थे? ज़बान का पालन लोग करते थे, लेकिन अब तो ज़रूरी है, अब तो आप अपना कितना ही करीबी क्यों ना हो, बहरहाल रजिस्ट्री ज़रूर कराइएगा। खैर, और मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराइएगा। उन्होंने ज़मीन खरीद ली और जिसने ज़मीन बेची थी उसको पेमेंट कर दिया। अब अल्लाह की शान देखो, उन्होंने जब उस ज़मीन को खोदा, और ये हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते हैं उसने जब उस ज़मीन को खोदा तो उसमें सोने का मटका निकल आया। क्या बात, अरे अल्लाह करे आपके यहाँ भी निकल आए। क्या बात है। अब आवाज़ बुलंद हो गई आप लोगों की। अल्लाह की कुदरत से नाउम्मीद मत होना जी। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, मियाँ जिसको चाहे नवाज देता है। तो ये मत सोचना ये असंभव है, असंभव नहीं है। मेरा रब चाहे तो मटका क्या चीज है, उसने कितने मुल्कों में सोने के पहाड़ निकाल दिए, क्या बात है, माशाअल्लाह। काला सोना निकाल दिया। तो तुम्हारा ये मत सोचना कि ये हजरत ने क्या कह दिया, मुझे मत देखो, जिससे दुआ हो रही है उस खुदा की जात को देखो। हैं वो अता करने पे आए, बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। उस पे भरोसा रखो, उससे मांगा करो, दुआएं किया करो, मायूस मत हुआ करो। खैर, वो सोने का मटका जब निकल आया, अब मुझे बताओ, जब उसने ज़मीन खरीद ली थी, वो ज़मीन का मालिक था कि नहीं था? बोलो, ऊंचा बोलो। तो वो सोना अपने पास भी रख सकता था, मगर उसकी ईमानदारी देखो, अमानतदारी देखो। वो सोने का मटका लेकर के लालपुर के लोगों उसी के घर पे पहुंच गया जिससे ज़मीन खरीदी थी। आजकल हो सकता है ऐसा? बहुत मुश्किल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके घर पे पहुंच गया, जाकर के उसने दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर निकले। उसने कहा, मेरे भाई तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हें ज़मीन दे दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए। बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ इसने कहा, मेरे भाई मैंने आपसे ज़मीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा। कहा, क्या मतलब? मैंने जो ज़मीन खरीदी थी आपसे, उसमें सोने का मटका निकला, हो सकता है आप दफन करके भूल गए हो। हाँ, क्या बात, गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से, अगर आज का कोई इंसान होता तो सीधा ये कहता, परसों ही तो दबाया था मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी से जिक्र तो नहीं किया आपने। ये और कह देता उससे कि मेरे घर के बाकी लोगों को मत बताना, मेरे भाई तेरा बहुत शुक्रिया,
تیرے کچھ پیسے میں واپس کر دوں گا. سونے کا مٹکا 1,30,000 روپے تولہ سونا ہے اس وقت, 1,30,000 روپے تولہ. اب آپ سوچ رہے ہو حضرت اس نے کیا جواب دیا؟ بتا دوں اس نے کیا جواب دیا؟ زور سے بولو ذرا. اور میں نے شروع میں ہی کہا یہ کہانی شریف نہیں ہے, یہ مسلم شریف ہے, یہ حدیث شریف ہے, حضور کی حدیث ہے یہ. اس نے کیا جواب دیا لال پور کے لوگوں؟ اس نے کہا بھائی ایک بات بتا, جب میں نے تجھے زمین بیچ دی اور تو نے زمین خرید لی تو یار میری کیوں نیت خراب کرتا ہے؟ مجھے کیا لینا دینا اس میں سونا نکلے یا کچھ اور نکلے, تجھے زمین بھی مبارک, تجھے سونا بھی مبارک. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسے ہی تو بنو تبھی تو بدلیں گے حالات. جی وہ آسمانوں سے پانی برسانے پہ قادر ہے, بے شک, وہ قطرے سے انسان بنانے پہ قادر ہے, وہ قطرے کو دریا بنانے پہ قادر ہے, بے شک, وہ گدا کو شہنشاہ بنانے پہ قادر ہے, وہ کروڑ پتی کو کٹورا پتی بنا دے, کٹورا پتی کو کروڑ پتی بنا دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پہ قادر ہے. تو اس کی قدرت کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو, تو یہ مت سوچا کرو یہ نہیں ہو سکتا, ارے وہی ہوگا جو خدا چاہے گا. یہ ہوتی ہے امانت داری اور ایمانداری. سامنے والا کہہ رہا کہ سونا آپ کا ہے, تو وہ کہہ رہا نہیں میرا نہیں ہے آپ کا ہے. جی, اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی حضرت اس کے بعد تو پھر وہ آیا نہیں, دونوں میں بحث ہو گئی. وہ کہتا میں بھی نہیں لوں گا, وہ کہتا میں بھی نہیں لوں گا, دونوں میں اختلاف ہو گیا. تو وہ ایک عالم دین کے پاس گئے مسئلہ حل کرانے کے لیے کہ حضرت حل کیجئے, اور عالم دین کے پاس گئے, باعمل عالم تھے. جی ماشاءاللہ. ورنہ آج کل کے کسی فیصل کے پاس جاتے جو حالات چل رہے ہیں تو وہ کہتا ہے لڑنے کی ضرورت ہی کیا بھئی, تم بھی نہیں لے رہے ہو, تم بھی نہیں لے رہے, تو ہم ہی دے دو, جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے. وہ فیصل اس طریقے سے فیصلہ کر کے نپٹا دیتا, مگر وہ عالم ربانی تھے, عالم دین جانتا ہے. اس نے کہا اچھا زمین آپ کی؟ ہاں زمین میری تھی حضرت, میں نے بیچ دی ان کو. ہاں بھئی آپ کو بیچ دی تو آپ کی زمین میں نکلا ہے؟ ہاں ہمارے اب تو میری ہے, لیکن حضرت میں نے کوئی زمین کی پیمنٹ دی تھی, اور وہ میں نے کوئی سونے کی پیمنٹ دی تھی. ہاں سونے کی پیمنٹ تو نہیں دی تھی آپ نے, تو حضرت میں سونا کیوں لوں؟ اس نے کہا حضرت جب میں نے بیچ دی تو میں اپنی نیت کیوں خراب کروں؟ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ صاحب اولاد ہو دونوں؟ کہا ہاں صاحب اولاد تو ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک صاحب بولے بیٹے بالغ ہے, اس نے کہا ہاں بالغ ہے. آپ کے پاس؟ کہا بیٹی. کہا بالغہ ہے؟ کہا ہاں بالغہ ہے. انہوں نے کہا سنو اپنے بیٹے کا نکاح ان کی بیٹی سے کر دو, اور خدا نے جو تمہیں دیا ہے نا وہ اسی میں رجسٹ کر دو, اور اس میں صدقہ بھی کرو, اس میں صدقہ بھی کرو. اس طریقے سے بہت اچھا, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, اور مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. پھر میں وہی شعر پڑھوں گا جو بلگرام سے بھی پیغام دیا جاتا ہے, مسولی سے, کالپی شریف سے, مہارانا شریف سے, بریلی شریف سے, بدایوں شریف سے, ہماری تمام خانقاہوں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے. حوصلے اس طرح آزمایا کرو, مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو, بھلے دونی والے کم کھایا کرو, اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. پڑھایا کرو, پڑھایا کرو. ایڈوکیٹ صاحب جو بیٹھے تھے کیا نام ہے آپ کا؟ نجیب بھائی. دیکھو عالم بھی ہیں ایڈوکیٹ بھی ہیں. جی ماشاءاللہ. ویری گڈ, زور سے بولیے سبحان اللہ. اچھے اسپیکر یہ مفتی عارف القادری صاحب ماشاءاللہ بہترین عالم, ان کی والدہ نے, والد نے, گھر والوں نے پڑھایا. تو آج عارف القادری صرف ستار گنج کا ستارہ نہیں ہے, بلکہ ان کا ستارہ اتراکھنڈ میں بھی چمک رہا ماشاءاللہ. اتراکھنڈ کے اس حصے میں بھی چمک رہا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں. اور ماشاءاللہ بلگرام شریف میں اس مرتبہ انہوں نے بڑی محنت کی. میرے استاذ العلماء, استاذ گرامی حضرت مفتی ناظم صاحب قبلہ مصباحی اطال اللہ عمرہ وزاد اللہ مجدہ, انہوں نے بہت شاندار تقدیم لکھی, مقدمہ لکھا بھی, میں پڑھ رہا تھا آدھا میں نے پڑھا بھی بیٹھے بیٹھے. بہت شاندار مشائخ بلگرام کے حوالے سے ایسے گلہائے محبت کھلائے انہوں نے کہ بندہ پڑھتا رہے گا, دنگ ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. بہت خوشی ہوئی. دیکھو ایک چراغ جب روشن ہوتا ہے تو کتنی روشنی پھیلتی ہے, اور ویسے بھی وہ تو ستار گنج ہے نا. زور سے بولو سبحان اللہ. اب دیکھو بھئی زیادہ تقریر نہیں کروں گا, عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے. اب اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. چمن رہے گا پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. بس یہ بات مکمل کر دوں. انہوں نے کہا بیٹے آپ کو ہمارے وہاں پہ رہنا ہے, چونکہ ان کے من کو بھا گیا تھا. عبداللہ سومعی غوث پاک کے نانا جان, رکھنا تو مقصد یہ تھا کہ بیٹے کو دیکھوں,
کیسے زندگی گزارتا ہے، نمازیں پڑھتے، درود پاک پڑھتے، تہجد، اوابین، اشراق۔ بات کیا تھی؟ ان کی بیٹی جوان تھی، پہلے رشتوں کے لیے دینداری دیکھی جاتی تھی، اس لیے گھر آباد ہو جاتے تھے، اب صرف اور صرف دولت دیکھی جاتی ہے، اس لیے میٹر کورٹ کچہری میں زیادہ جاتے ہیں۔ دنیا بھی دیکھو مگر پہلے دین دیکھو، دین پرہیزگاری دیکھو۔ کہنے لگے حضرت کب تک مجھے رکھیں گے آپ؟ کہا بیٹے ایک بات اور مان لو تو پھر آپ آزاد ہیں، ہماری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح کے لیے تو آدمی بہت کچھ سوچتا ہے یار، گھر والوں سے بھی مشورہ کر لوں، دوستوں سے پوچھ لوں، مگر ان کا نام موسیٰ، لقب ابو صالح۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے منظور ہے۔ کہا بیٹے میری بیٹی کے بارے میں سن تو لے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے، پیروں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، سماعت بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تب بھی منظور ہے، بس قیامت کے دن میرے دامن نہ پکڑنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نکاح ہو گیا۔ آپ نے جب پہلی دفعہ اپنی زوجہ حضرت فاطمہ ام الخیر کو دیکھا دنگ رہ گئے، جیسا بتایا ویسا نہیں تھا، نہ صورت کا جواب ہے نہ سیرت کا جواب ہے، قدم بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، ان کی بصارت و بصیرت بھی سلامت ہے، سماعت بھی سلامت ہے۔ اب ان کے پاس گئے، اب تو سسر ہو گئے نا ان کے۔ کہا حضرت آپ نے جو بتایا ویسا تو نہیں ہے، پیشانی چومی۔ کہا بیٹے اللہ نے تجھے تیرے صبر کا انعام عطا فرمایا ہے، میرے لال میں نے جو کہا وہ بھی غلط نہ تھا۔ لال پور کے لوگوں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جو کہا وہ بھی غلط، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں توریہ، یعنی کہا کچھ ہے مراد کچھ ہے۔ کہا بیٹے میں نے جو کہا اس کا مطلب یہ تھا میری بیٹی نے کبھی شریعت کے خلاف نہیں دیکھا تو نابینا ہو گئی نا خلاف شریعت دیکھنے سے۔ ایسے ہی چلنے کو، ہاتھ کو، سماعت کو، سب کو اسی پہ قیاس کرو۔ اللہ اکبر۔ جب باپ ایسا متقی پرہیزگار ہو، امام المتقین ہو اپنے عہد کا، ماں ایسی پاکیزہ ہو، ماں ایسی عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ ہو، تو اس کے بطن سے جو بچہ جنم لیتا ہے دنیا اسی بچے کو عبد القادر جیلانی بغدادی پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کہتی ہے۔ اسی لیے بریلی کی سرزمین سے یہ آواز کل بھی آ رہی تھی، آج بھی آ رہی ہے اور صبح قیامت تک آتی رہے گی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔